جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو ہم دل کو رشک ارم دیکھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو ہم دل کو رشک ارم دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اہل دل پر اترتی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کو رشک ارم دیکھتے ہیں۔ جنت بہشت کی جو کیفیت ہے وہ دل میں محسوس کرتے ہیں۔ دل اتنا مزہ اور اتنی لذت محسوس کرتا ہے جیسے جنت میں پھر رہا ہو۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا نا۔ جنت مزیداری تب ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے نا کہ جنتی قیامت کے دن تسبیحات ان کی زبان پر ایسے جاری کر دی جائیں گی جیسا کہ سانس۔ اب جو سانس ہے بغیر ارادے کے انسان کے اندر سے جاری ہے، بغیر ارادے کے آ جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو موت آنے لگ جاتی ہے۔ کتنا مزیدار کھانا ہو اور گہرا دوست ساتھ ہو، خوبصورت منظر ہو اور ہر طرح کی خوشیاں دنیا کی وہ جمع کر کے بیٹھا ہو، اچانک سانس رک جائے تو وہ ساری خوشیاں، وہ مصیبتیں نظر آئیں گی، سب ختم۔ یعنی سانس اتنا ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کی تسبیح، جنت میں اللہ کی تسبیح ایسے جاری ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا مزہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو جس کے دل پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، بشرطے کہ دل پاک ہو، صاف ہو، تو پھر اس دل کو بھی جنت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ارم جنت ہے نا، شداد کی جنت کو ارم کہتے ہیں، پھر ہر جنت کو، ویسے جنت کو بھی ارم کہہ دیتے ہیں۔ ان سے بات نکل کے کرنا چاہ رہا تھا آگے بھی۔ کرم دیکھتے ہیں ستم دیکھتے ہیں، کرم دیکھتے ہیں ستم دیکھتے ہیں، محبت کے سامان باہم دیکھتے ہیں۔ کرم دیکھتے ہیں، ستم دیکھتے ہیں، تو محبت کے ساما باہم دیکھتے ہیں۔ شاید اس کا پورا جملہ اگلے شعر کے ساتھ ہو، آگے پڑھیں گے۔ خوشی دیکھتے ہیں نہ غم دیکھتے ہیں، خوشی دیکھتے ہیں نہ غم دیکھتے ہیں، ہم ان کی نگاہ کرم دیکھتے ہیں۔ اب بات پوری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہماری توجہ کرم کی طرف ہے، نہ ستم کی طرف ہے، نہ خوشی کی طرف ہے، نہ غم کی طرف ہے، بس ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس کا کرم ہو جائے۔ یہ ہماری سمجھ میں تو بہت کم آئے گا۔ جو فنا فی اللہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں درجہ فنا عطا کیا ہے، کیونکہ ان کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر ہے، دنیا کی کسی چیز پر ان کی ایسی نظر نہیں کہ دل ادھر متوجہ ہو، ان کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ان کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان پر بھی یہی ہے، خیال میں بھی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح اللہ الصمد
بے نیاز ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی یاد کی لذت ایسی ہے کہ اس جیسے کسی کی یاد میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی یاد میں ہے، کسی کے تصور میں وہ سکون نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے تصور میں ہے، کسی کے ذکر میں، نام میں وہ لذت نہیں جتنا اللہ کے نام میں لذت ہے۔ تو جو سب سے کٹا ہوا ہے اور اللہ کی ذات پر اس کی نگاہ جمی ہوئی ہے، ہر لمحہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کو ان دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو منصور تھا، منصور، اس منصور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان پر جو فتوے لگے تھے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، پھر اس کو سزا دی گئی، پھانسی دے دی گئی، حقیقت میں اس کا راز کوئی سمجھا نہیں ہے۔ وہ ہر وقت یہ کہتا تھا انا الحق، کہ اس کو اپنی ذات سے بھی نظر ختم ہو گئی تھی، وہ پورے جہان کی ساری چیزیں اس کے کل عدم تھیں، بالکل اللہ کا غیر ہے ہی نہیں۔ بس اس وجہ سے وہ انا الحق، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو، یہ جو معیت خاصہ ہے، یہ مقام اس کو ایسا نصیب تھا کہ اس کی نظر سے ساری چیزیں ہٹ گئی تھی۔ اس وجہ سے اس پر سارے حالات آئے، اس کو جیل میں ڈالا گیا، تب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جہاں کوڑا لگتا ہے اسی جگہ سے انا الحق کی آواز آتی، اسی جگہ سے۔ پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ کہہ رہا تھا مزہ آ گیا، تیرے نام پر ہاتھ گیا، پاؤں اس کے کاٹے، تب بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مزہ آ گیا کہ یہ پاؤں تیرے نام پر گیا ہے۔ یہی مطلب ہے، نہ کرم دیکھتے ہیں، نہ ستم دیکھتے ہیں، نہ خوشی دیکھتے ہیں، نہ غم دیکھتے ہیں، بس ایک ہی تمنا ہے کہ اس کا کرم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، فیوز در محترم دیکھتے ہیں، فیوز در محترم دیکھتے ہیں، کسے کیا خبر اب جو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب فیوزات کا نزول تسلسل سے ہوتا ہے، اب یہ زبان اس کو ادا نہیں کرتی، یہ کیفیات اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نصیب فرما دے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائیں، تو اس کا اندازہ پھر وہی خود کرتا ہے۔ جس طرح انسان کو کہیں جسم میں کہیں درد ہو تو وہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ مجھے درد ہے، تو زبان کے وہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے کو وہ درد منتقل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا احساس پوری طرح نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اگلے سننے والے کو کسی زمانے میں کہیں اس طرح کا درد ہوا ہو تو پھر تو وہ اس سے قیاس کرتا ہے کہ شاید اتنی تکلیف میں ہے، ورنہ کسی کی زبان سے سن کر کہ مجھے درد ہو رہا ہے، میرے گردے میں درد ہو رہا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر درد ہو رہا ہے، دوسرے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، یہ درد والا خود ہی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور زبان اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جس کو اللہ کی محبت کا درد نصیب ہو جائے، وہ کیفیت نصیب ہو جائے، تو وہ کہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یا تو وہ محسوس کرے گا جس کو یہ درد ہے، ورنہ یہ زبان اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اور یہ عجیب درد ہے جس میں ہے ہی مزہ۔ جسم کے جو درد ہوتے ہیں وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی محبت کا درد جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور دل سے اٹھتا ہے، اس درد میں جان بھی جا رہی ہو تو مزہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی،
محبت کا فیض عتم دیکھتے ہیں، محبت کا فیض عتم دیکھتے ہیں، کہ جلوہ تیرا دم بدم دیکھتے ہیں۔ ہاں، پردے اٹھ جائیں نا مادے کے دل اور دماغ سے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ دیدار یوں آنکھوں سے تو نہیں ہے، یہ دل کی آنکھوں کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ فنا کے اعلیٰ درجے پر تھے، فنا فی اللہ کی حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں محبت عتم دیکھتے ہیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت دیکھتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ جی، مبارک بفیض محبت مبارک، مبارک بفیض محبت مبارک، کہ ہم لام لطف نعم دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ محبت عجیب چیز ہے عاصم، محبت عجیب چیز ہے کہ یہاں لا کے اندر بھی نعم کا مزہ ہے۔ ویسے تو یعنی محبت کا میدان عجیب ہے نا، آنکھیں بند کر کے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، خاموشی میں گفتگو ہوتی ہے، اکیلے رہنے میں محبوب کی مجلس ہوتی ہے، اور فنا ہونے میں زندگی ہے، قربان ہونے میں قرب ہے۔ یہ میدان ہی عجیب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میدان میں، محبت کا جو میدان ہے، اس میں لا میں بھی نعم کا مزہ دیکھتے ہیں۔ شاید اس سے مراد وہ لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ، لا الہ، کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہے میں سب کی نفی کے بعد اس کا قرب ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہنے میں بھی وہ مزہ ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں میرا تو وہ ہے۔ تو لا میں بھی نعم کا مزہ دیکھتے ہیں۔ یہ محبت ہی ایسی چیز ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محبت کے میدان میں اگر محبوب کی طرف سے کسی چیز کا انکار ہو، عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے کوئی سوال کرے، کوئی مطالبہ کرے، اگر وہ پورا کر دے تو پھر وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اگر پورا نہ کرے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کے بارے میں غصہ آتا ہے، طبیعت میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن محبت کا میدان ایسا ہے کہ اگر محبوب کی طرف سے، محبوب کے سامنے سوال رکھا ہے، محبوب کی طرف سے اس کو پورا نہیں کیا گیا، اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، تو اتنا تو ہوا کہ محبوب نے میری بات کا جواب تو دے دیا ہے، تو میری بات کی قیمت تو بن گئی ہے۔ لا یا نعم کسی صورت میں، لا میں بھی اس کا جواب مل جائے تب بھی میری اس گفتگو کی اتنی حیثیت تو ہے کہ جواب دینے کے لائق ہو گئی ہے۔ یہ محبت کے میدان میں، اور اللہ کی محبت وہاں جہاں لذت ہی لذت ہے، سرور ہی سرور ہے، وہاں تو پھر لا کے اندر جس نعم کا مزہ ہے وہ جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی، جو اہل محبت ہیں اللہ اکبر، جو اہل محبت ہیں اللہ اکبر، کرم کیا وہ جانے کرم دیکھتے ہیں۔ اہل محبت، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یہ ساری کی ساری وہ کیفیات شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں
جو ان کو نصیب ہیں، ان کا تعلق ہے ہی کیفیات کے ساتھ، ظاہری حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ صرف کرم نہیں، جو کرم کی حقیقت ہے، جانے کرم، کرم کی حقیقت مغز، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، ہے کیا بات نام ان کا آتے ہی لب پر، ہے کیا بات نام ان کا آتے ہی لب پر، ہم احمد تیری آنکھ نم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آئے فوراً آنکھ برس پڑتی ہے۔ کیا بات ہے احمد کہ جب بھی زبان پر نام آتا ہے تو ہم تیری آنکھ نم دیکھتے ہیں، فوراً آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ جب رگ و ریشے میں اور دل کی ایک ایک رگ میں، جسم میں اللہ کا نام رچ جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کیفیت نصیب کرتے ہیں۔ بچہ دنیا سے چلا جائے تو پہلے بھی ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد کر کر کے اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں بچے کی محبت اتنا رچ جاتی ہے کہ وہ اس کے کپڑے دیکھ لے تب بھی رو رہی ہے، اس کا پنگوڑا دیکھ لے تب بھی رو رہی ہے، اس کا نام کوئی لے لے تب بھی رو رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں چھوٹا تھا، ایک عورت سے میں نے سنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ جب وہ اس کو دیکھتی نا پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھتی رہتی اور روتی رہتی۔ کسی نے اس سے پوچھا بھئی تو اس کو دیکھ کر کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا چلنا میرے بیٹے کے چلنے کی طرح ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھتی ہوں اور روتی ہوں۔ تو یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں، اور اللہ کی محبت تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو جس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ جائے تو پھر اس کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آتا ہے اور آنکھ برس پڑتی ہے۔ ایک دفعہ یہ شعر پھر پڑھو۔ ہے کیا بات نام ان کا آتے ہی لب پر، ہے کیا بات نام ان کا آتے ہی لب پر، ہم احمد تیری آنکھ نم دیکھتے ہیں، ہم احمد تیری آنکھ نم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر یہ محبت سیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور یہ نعمت ہمیں اگر دنیا میں مل جائے، جو لمحات اس طرح گزریں گے حقیقت میں زندگی کے وہی لمحات ہیں، جو اس سے خالی گزر رہے ہیں لمحات وہ گھاٹے میں ہیں۔ ہم نے دنیا کی اس زندگی کی لذت نہیں چکھی اس سے۔ یہ کیا لذت ہے کہ آدمی گند کا ٹوکرا اگر سر پر رکھے ہوئے ہو، وہ بدبو بھی آ رہی ہو، لیکن مزاج اس طرح کا خراب ہے کہ اس کو بدبو خوشبو محسوس ہو رہی ہو، یہ تو مزہ نہیں ہے نا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو، اس کو خوشبو محسوس ہو، پھر اس کو خوشبو والی کیفیات مل جائیں تو مزیدار تو وہ زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت ہمیں مل جائے تو مزیدار لمحات وہی ہیں جو اس کی یاد میں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔